جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگوں کی بھاری اکثریت سوچنے سے قاصر ہے، اور جو سوچتے ہیں وہ بھیڑ کا حصہ کبھی نہیں بنتے۔ سب کچھ فنا ہو جاتا ہے لیکن یادیں فنا نہیں ہوتی، یادیں زندگی بنتی ہیں۔ محبت کچھ نہیں لیتی محبت کے سوا، محبت کچھ نہیں دیتی محبت کے سوا۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور برے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم و لعنت باقی رہ گئے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ انسان کے خیال اور ادراک کے درمیان ایک مسافت ہے جسے اس کی آہ پرشوق کے سوا کوئی طے نہیں کر سکتا۔ کس قدر اندھا ہے وہ شخص جو اپنی جیب سے تیرا دل خریدنا چاہتا ہے۔ اچھی نیت بیکار جاتی ہے اگر اس کا عملی اظہار نہ کیا جائے۔ ویرانے میں لگا ایک پھول بھی گلشن ہوتا ہے۔ جن سے بے تحاشا محبت ہو ان سے ناراضگی کا تعلق بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے عشق تجھے ولایت دے دے، یہ بھی ممکن ہے تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ ظرف وسیع ہو تو تعلق کو موت نہیں آتی۔ انا کا مضبوط ترین خول ہمیشہ محبت توڑتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ واقف سے ہی تکلیف پہنچتی ہے، اجنبی سے نہیں۔ کوئی ایک شخص تو یوں ملے کہ وہ ملے تو سکون ملے۔ عہد نو کا اس سے بڑھ کر سانحہ کوئی نہیں۔ سب کی آنکھیں جاگتی ہیں، بولتا کوئی نہیں۔ انتہا دیکھیے سناٹے کی، چار جانب کوئی چلاتا ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کرو پھر دوسروں کی فکر کرو۔ دیکھا جو زندگی کے تماشے کو غور سے، ہر آدمی میں اور کوئی آدمی ملے۔ محبت میں شدت معنی نہیں رکھتی، محبت میں عزت معنی رکھتی ہے۔ مصیبت میں گھرے شخص کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہت کا اعتبار ہے کیا، احتیاطاً فقیر رہتا ہوں۔ اب تو آزاد ہونا مشکل ہے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے۔ پنکھڑیاں توڑ کر آپ پھول کی خوبصورتی نہیں اکٹھا کرتے۔ ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کا درمیانی فاصلہ زندگی کا سکون کہلاتا ہے۔ شہوت سے پیدا ہونے والی بیماریاں انسان کو مار دیتی ہیں۔ محبت کا عذاب جسم سے زیادہ روح کو سہنا پڑتا ہے، کیونکہ جسم تو کسی حد تک تکلیف برداشت کر لیتا ہے مگر روح اپنی ناقدری برداشت نہیں کرتی۔ تعلق رہے یا نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ عظیم لوگ دوسروں پر خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور پست لوگ اپنی جمع پونجی پر فخر کرتے ہیں۔
حسن چہرے سے نہیں، خوبصورتی روشن دل سے ٹپکتی ہے۔ حقیقتاً نیک وہ ہے جو اپنی ذات کو ان لوگوں سے علیحدہ نہیں کرتا جنہیں دنیا بد اور برا کہتی ہے۔ زنجیر کی سب سے کمزور کڑی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ وہ جب چاہے زنجیر کو توڑ سکتی ہے۔ راستہ پوچھنے میں شرم نہ کرو، ورنہ منزل کو کھو بیٹھو گے۔ ہمارے یہاں لوگ دین پر مرنے کی باتیں کرتے ہیں، چلنے کی نہیں۔ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ کسی کی شخصیت میں خامیوں کی کیلیں اس بے رحمی سے مت ٹھوکیں کہ ساری زندگی ان میں سے خون رستا رہے۔ انسان نے انسانوں کے درمیان فاصلے مٹانے کے لیے بہت محنت کی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تمام فاصلے مٹ گئے اور اب کسی کو کسی کی پرواہ نہیں۔ شکر ادا کرنا بھی توفیق سے ملتا ہے، توفیق بھی دعا سے ملتی ہے۔ مطلب کہ دنیا میں ہر چیز دعا سے ملتی ہے، اور اگر دعاؤں سے یقین اٹھ جائے تو اس یقین کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کرو کہ زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ ایمان کے شیشے پر کتنی ہی گرد اور مٹی کیوں نہ ہو، اسے صاف کیا جا سکتا ہے۔ بس صرف ایک ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے اور شیشے میں عکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہر ہاتھ کے ساتھ عکس پہلے سے زیادہ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے، اور وہ ہاتھ اس محبت کا ہوتا ہے جو ایمان سے ہوتی ہے۔ مصیبت کے وقت گھبرانا اور راحت کے وقت اترانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ پہلے کامیاب ہوئے وہ سختیوں پر صبر اور نعمت پر شکر کرنے سے ہی ہوئے ہیں۔ تمہیں بہلا نہ دیں یہ درہم و دینار کے دھندے، یہ دنیا عشرت و آرام کا جھوٹا لبادہ ہے۔ فقط جنت حقیقت ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اور جب اندھیروں میں برائی کا ارادہ کرو اور جب نفس سرکشی پر ابھارے تو اللہ کے دیکھنے سے ڈر جاؤ، حیا کرو اور اپنے نفس کو کہو کہ جس ہستی نے اندھیروں کو پیدا کیا وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ اصل یہی عبادت ہے، درد سب کا بانٹ لینا۔ یہ جو ہم نیندوں کو ترستے ہیں چند خوابوں کی مہربانی ہے۔ اسے کہنا مکمل کچھ نہیں ہوتا، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے مکمل بس رب کی ذات ہوتی ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے، اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ انسان کا رد عمل کسی بھی صورتحال کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب یہ اس شخص پر منحصر ہے کہ وہ جذبات سے کام لیتا ہے یا عقل سے۔ یاد رکھا کریں کہ قرض یا ادھار صرف پیسوں اور چیزوں کا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی محبت اور توجہ کا بھی ہوتا ہے۔
انسان کو اس کے ضرب سے زیادہ ملنے لگ جائے تو وہ خود کو انسان نہیں کچھ اور ہی سمجھنے لگتا ہے۔ محبت بھرے لمحے ارادوں کے تحت نہیں ملتے، یہ تو ادھر ادھر سے چرانے پڑتے ہیں۔ خاموشی محبت کی جان نکال دیتی ہے۔ حسن کی ایک جھلک اس پوری کتاب پر بھاری ہوتی ہے جو اس حسن کو بیان کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ زندگی کے اخبار میں سب سے خوبصورت صفحہ بچوں کا صفحہ ہوتا ہے۔ آؤ 4 دن کی زندگی میں زہر گھولنا بند کر دیں، آؤ اذیت دینے اور اذیت لینے کے اذیت ناک عمل سے توبہ کریں۔ کھونا اور پانا محبت نہیں ہوتی، محبت تو بس محبت ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، کسی کی پکار پہ لبیک ہوتا ہے۔ اداس ہونا ہی چاہیے، جس کے پاس دل ہوتا ہے اس کو اداسی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جو ساتھ ہو کر برا سوچے اس سے برا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہو سکتا۔ حسد کو کاٹنے کے لیے اخلاق سب سے عمدہ تلوار ہے۔ حیرت ہے جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگ کتنے یقین سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ وقت کو ذرا وقت دو، وقت آنے پر وقت بدل جائے گا۔ اداس مت ہو، خدا سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ مت بھولو، سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ مسخرے کا دکھ صرف اس کے لطیفے جانتے ہیں۔ جو شخص اپنی غریبی پر راضی ہے اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، خریدا اس شخص کو جاتا ہے جس کی خواہشات بڑھ جائیں۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے، اور آپ کا طریقہ یہ ہو کہ بار بار توبہ کر لو۔ انسانیت کی کامیابی انسانیت میں ہی ہے، اور حقیقی انسان بننے کے لیے اپنے اندر کے حیوان کو مارنا ہی پڑے گا۔ دماغ علم حاصل کرتا ہے تو بولنے لگتا ہے، علم دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ انسان کو بس خود کی نظر میں پارسا ہونا چاہیے، دوسروں کی نظر میں تو اللہ کے ولی بھی کافر ٹھہرے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی ٹھوکر کسی غلط راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے بھی لگتی ہے، جو آپ کو ساری زندگی کے لیے سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ دکھ انسانی شخصیت کا سب سے بڑا جز ہے۔ ہماری خوشیاں اور عیاشیاں آنسوؤں کی جھیل میں اگے ہوئے کنول ہیں۔ اوصاف ہمیں ایک دوسرے کے قریب نہیں لاتے، کمزوریاں لاتی ہیں، بے بسی، محتاجی، کجروی، یہ سب لاتی ہیں۔ اللہ کی ناراضی سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ اللہ سے راضی رہنا شروع کر دو۔ جو اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی آزمائش کو تربیت سمجھو، تربیت یافتہ کو وہ نواز دیتا ہے۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ اچھی تحریریں اور پاکیزہ جذبات ہر کسی کو سمجھ نہیں آتے۔ جب اللہ تعالیٰ تیری بھلائی چاہتا ہے تو پھر غم کس بات کا؟ اگر شیطان تیرا دشمن ہے یا تجھ میں کچھ بری عادتیں ہیں تو پھر بھی بخشش کی امید رکھ۔
عشق اگر انتہا پر آ جائے تو سر نیزے پر اور قرآن لبوں پر آ جاتا ہے۔ غم میں کچھ غم کا مشغلہ کیجیے، درد کی درد سے دوا کیجیے۔ تم نے سمجھا ہی نہیں آنکھ میں ٹھہرے دکھ کو، تم بھی ہستی ہوئی تصویر پہ مر جاتے ہو۔ تنہائی بری صحبت سے بہتر ہے، دل نیک ہوگا تو دل میں صرف ایک ہوگا۔ میری چاہتوں کو نہ پوچھئے، جو ملا طلب کے سوا ملا۔ میری داستاں ہی عجیب ہے، میرا مسئلہ کوئی اور ہے۔ عشق کیا ہے؟ کہہ دو محبوب کا غلام ہو جانا، دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر حیران ہو جانا۔ میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں۔ میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں۔ میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا، وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا، میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں۔ جتنی بھی مانگی میں نے دعائیں، آہستہ آہستہ روبرو ہونے لگی۔ جتنی بھی کی میں نے صدائیں، آہستہ آہستہ قبول ہونے لگی۔ جتنی بھی تھیں ساری تکلیفیں، آہستہ آہستہ تفریق ہونے لگی۔ محبت کرنے والا کبھی نہیں مرتا، محبت میں مرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ رفاقتوں کے فیض یقین سے ہیں، بد یقین انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔ بہت مشکل نہیں ہے زندگی کی سچائی سمجھنا، جس ترازو پر دوسروں کو تولتے ہیں اس پر کبھی خود بیٹھ کر دیکھیے۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی امید ہرگز نہ رکھو۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ احمق ہے وہ شخص جو دشمن کو دوست بنانے کی لالچ میں دوستوں کو دشمن بنا لے۔ جو شخص اپنی اولاد سے غافل ہے، وہ گھر میں مستقبل کے ایک ممکنہ مجرم کو پال رہا ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، یہ بہت جلد تم سے لے لی جائے گی۔ قدرت غلامی پسند قوموں کو آزادی کی نعمت ہرگز نہیں دیتی۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ نفس کی خوشی خوشی نہیں، دھوکہ ہے، اور روح کی خوشی یہ ہے کہ چاہے جتنا نقصان ہو جائے لیکن دل مطمئن رہے کہ اللہ راضی ہے۔ 3 چیزوں کو اللہ نے حسن قرار دیا ہے: خوبصورت صبر، خوبصورت ترک تعلق، خوبصورت معافی۔ لہٰذا بغیر شکایت کے صبر کریں، بغیر نقصان پہنچائے چھوڑ دیں، اور بغیر ملامت کے معاف کر دیں۔ نیکی کرنے سے اللہ سکھ، چین اور راحت دیتا ہے۔ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ شفا دیتا ہے۔ غم دور ہوتے ہیں، بیماری دور ہوتی ہے۔ اپنے دل کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کوحرام بھی مچا ہو تو کسی کو خبر نہ ہو۔ جو لوگ اپنی خامیوں کو نہیں مانتے وہ منہ کی کھاتے ہیں، اور جو انسان اپنے اندر جھانک سکتا ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ گفتگو کا لباس جب تنگ پڑنے لگے تو ہم خاموشی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔
جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ہماری زندگیاں اپنے خاتمے کا آغاز اسی دن کر دیتی ہیں جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو اہمیت رکھتی ہیں۔ زندگی میں اچھے برے دو طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ مشکل اور تلخ ماحول میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ مضبوط انسان کو جلدی غصہ نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو وہ سامنے بیٹھے شخص کو اس کا احساس تک نہیں ہونے دیتا۔ اور جس نے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا، سمجھو اس نے اپنی کمزوری پر قابو پا لیا۔ وہ ایک طاقتور اور باروب انسان ہوگا۔ ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں ہمیشہ مخلص ہوتا ہے۔ شک کے مقامات کو پہچانو تاکہ تم اس کے ذریعے یقین کے مقامات کو پہچان سکو۔ خدا نے پہلے کہا مانی تھی فرشتوں کی، جو ان کے لکھے پر ہم کو جلائے گا دوزخ میں۔ آذان ختم ہوئی اور دل میں ڈر جاگا، کہیں یہ زندگی چھوڑی ہوئی نماز نہ ہو۔ زندگی کی سب سے بڑی عیاشی یہ ہے کہ آپ کا شوق آپ کا ذریعہ معاش بن جائے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ موت فنا کا نام نہیں بلکہ ابدی سفر کے نقطۂ آغاز کا نام موت ہے، اور اس سفر کے لیے بہترین زاد راہ ضروری ہے۔ غلطیوں سے بھری زندگی کسی بھی کام سے خالی زندگی سے زیادہ مفید اور قابل احترام ہے۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا سب کچھ بیکار ہے۔ تمہارے پاس آواز ہونے کا کیا فائدہ جب تم اس وقت خاموش رہتے ہو جب تمہیں نہیں رہنا چاہیے۔ دن کا اختتام چاہے کتنی ہی تھکاوٹ کے ساتھ ہوا ہو، لیکن نئے دن کی ابتدا ہمیشہ مثبت اور پر امید رویے کے ساتھ کیجیے۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاک ساری نہیں ہو تو اس کا ہونا یا نہ ہونا بھی خاک ہی ہے۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، علم یا تو ارشاد سے ملتا ہے یا نگاہوں سے، بہرحال اصل بات تو یہ ہے کہ علم نصیب سے ملتا ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر احساس نام کا یہ جو جذبہ رکھا ہے، یہ ہمیں کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ ایک آس ٹوٹتی ہے تو دوسری جنم لے لیتی ہے۔
جھوٹ وہی بولتے ہیں جنہیں حقیقت سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ اللہ کے قرب کے سوا نہ وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے اور نہ اللہ کے غیر سے کچھ مطلب رکھتا ہے۔ اللہ کی منشا اور رضا میں مداخلت کو وہ گناہ سمجھتا ہے، اس لیے قرب اور حاضری کے سوا کچھ نہیں مانگتا۔ رونے پر رحم آتا ہے، رونے پر رحمت آتی ہے اور ضرور آتی ہے۔ دلجوئی بھی رونے ہی کی ہوتی ہے۔ تو اپنے کسی کام پر نازا مت ہو، کام لیا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا۔ بندے کے پاس سلام کو جا اور اللہ کے پاس کام کو، بے شک اللہ ہی تمام معاملات کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ مچھلی کبھی دریا کے پانی سے سیر نہیں ہوتی، اسی طرح عاشق دریائے عشق سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ قرب کا متلاشی رہتا ہے۔ اپنے آپ سے اجنبی مت بنو، اپنی ذات کے شہر میں داخل ہونے کے دروازے سے مت گھبراؤ۔ بے شک خواہشات نفس کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوستوں کی مصیبت اور موت سے عبرت حاصل کر لے۔ سننے والا اگر پیاسا اور طلبگار ہو تو واز کہنے والا مردہ بھی ہو بولنے لگتا ہے۔ جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتا۔ اپنی باتیں جب تم اللہ سے کرو تو سکون میں رہو گے۔ اللہ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی منزل نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو ہمیں معاف فرما۔ انسان کو اللہ کا ساتھ عقل سے نہیں عشق سے ملتا ہے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لاکھوں درود ان پر کہ جن کی بدولت، جن کے وسیلے سے رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی سوچا ہے کہ ان کو خوابوں میں دیکھنے والے کتنی مشکل سے جاگتے ہوں گے؟ شام ڈھل جائے گی پھر ہم کو یقین آئے گا، صبح کا بھولا ہوا آج نہیں آئے گا۔ رونے والے تجھے پہلے ہی کہا تھا میں نے، مجھ کو ماحول میں ڈھل جانا نہیں آئے گا۔ ناپاک زندگی پاکیزہ خیال سے محروم رہتی ہے۔ سینے میں ایمان بیدار ہو جائے، خوف نکل جائے گا، یقین زندہ ہو جائے، موت ختم ہو جائے گی۔ دولت کی محبت کم کر دو، اندیشے کم ہو جائیں گے۔ سیاست سے جھوٹ نکل جائے، دل سے خوف نکل جائے گا۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ رجوع کرتا ہے۔ اہل باطن دراصل ظاہر کی اصل کو پہچانتے ہیں۔ دوسروں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روکنا عقل کے کمال اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ دھیما لہجہ، سنجیدہ گفتگو، اچھے الفاظ کا انتخاب اور کم بولنا آپ کی عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔
ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اچھی گفتگو سے مال میں اضافہ، رزق میں ترقی، خاندان میں محبت، عمر دراز اور جنت میں جانے کا استحقاق ملتا ہے۔ جو تم سے تعلق قائم رکھنا پسند ہی نہیں کرتا، خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ خیال رکھو تمہاری باتیں تمہارے اعمال سے زیادہ نہ ہو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ، پرسکون جسم، مطمئن دل، منور چہرہ، سینہ کشادہ، آباد باطن اور اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے دنیا کی تمام چیزوں سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے اور اپنی قدر و قیمت نہیں معلوم، تو اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہوگی۔ آپ قطرہ نہیں سمندر ہو، آپ ذرہ نہیں پوری کائنات ہو۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہو۔ پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر۔ آپ کا خلوص کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک دن ضرور ایسا آتا ہے کہ حقیقت بھی آپ کے سامنے کھل جاتی ہے۔ غریبی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوس، ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے اور پر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ جس چیز کا ہمیں شوق ہو اور وہ ہمیں حاصل نہ ہو، وہ ہمارے دل کو اس چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے جو ہمیں حاصل ہے۔ رحمت ایک مستقبل کا تصور دے کر انسان کو جاویدہ کر دیتی ہے، خاک افلاک تک پہنچ جاتی ہے۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر کامیاب کر دیا جاتا ہے۔ دل کفیل، دل سبیل، دل بخیل، راستے قلیل، غم طویل، پھر عزرائیل۔ عمل بہانہ ہے، مقدر یقینی ہے۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ خامی چھپانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ خامی کو دور ہی کر دو۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب ہی سمجھتا ہے۔ اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ نیک آدمی کے لیے موت راحت ہے اور بد آدمی کی موت دنیا کے لیے راحت ہے۔ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، عدل، یقین اور کوشش۔ صحیح راستہ نفس کی مخالفت ہے۔ سچائی سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی راستہ نہیں۔ عمر رواں میں کتنے ہی موسم بدل گئے، آنکھوں میں انتظار کی شدت وہی رہی۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو۔ احسان جتلا کر اپنی نیکیوں کو تباہ نہ کرو۔ بندے کا اللہ سے نزدیک ہونا نیت کو خالص کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ جو خواہشات نفس کی پیروی کرے گا وہ دشمن کی خواہشات پوری کرے گا۔ جس نے تمہیں نصیحت کی
گویا اس نے تم پر احسان کیا۔ اللہ سے بہتر نہ تو کوئی جاننے والا ہے اور نہ ہی اللہ سے بہتر کوئی چاہنے والا ہے، تو پھر شکوہ کیسا؟ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا؟ بس تم اس پر بھروسہ رکھو۔ جو غور و فکر کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، مقصد مقرر کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ بالآخر کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک غنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاک دامن نہ ہو۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد سنبھلتے ہیں، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے ہوتے ہیں۔ انتظار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود کرے تو اسے برا لگتا ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے کرے تو اسے اچھا لگتا ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ درد ہو تو دوا بھی ممکن ہے، وہم کی کیا دوا کرے کوئی۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ کچھ چیزیں یقین مکمل ہونے پر ہی میسر کی جاتی ہیں۔ پہلے گمان کی ہر تصویر سے پھیر کر ان کا رخ یقین کی طرف موڑا جاتا ہے، اور بعد میں انہیں آپ کی دسترس بنایا جاتا ہے۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ منزل کے اتنے قریب پہنچ کر زندگی سے بچھڑ جانا انتہائی دردناک اور زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ اللہ تعالی غم اور انتظار میں رہ جانے والوں کو صبر عطا فرمائے۔ کتابوں کے صفحوں کو پلٹ کر سوچتا ہوں، یوں پلٹ جائے زندگی تو کیا بات ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ فنا کا علم حجاب ہے، بقا کا علم نور ہے۔ اگر علم کا مقصد مخلوق کی خوشنودی ہے تو حجاب، اور اگر علم کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو نور، بلکہ نور علی نور۔ ہر چہرہ ایک ہی چہرہ ہے۔ اگر مسجد سے باہر کی زندگی مسجد کے اندر کی زندگی کے برابر ہو جائے تو سمجھو نماز قائم ہو گئی۔ قناعت سے کوئی شخص بھوکا نہیں مر جاتا، اور حرص و لالچ سے کوئی شخص بادشاہ نہیں بن جاتا۔ عمدہ ترین بات وہ ہے جو الفاظ کے اعتبار سے تو کم ہو مگر معنی کے اعتبار سے زیادہ ہو۔ جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے، ممکن ہے وہ دروازہ کھلنے کی ہو۔ ہر وہ چیز جو تم نے صلاحیت، دولت اور فن سے حاصل کی، کیا آغاز میں محض ایک سوچ اور ایک تجسس نہ تھا؟ جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے، نہ کہ ہم اس کی وجہ سے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں برا ساتھی مل جاتا ہے۔ اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈالو حکمت اور دانائی کے پانی سے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔
اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ مظلوم کی تکلیف تو چند لمحے کی ہوتی ہے، مگر ظالم ہمیشہ کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو مکمل سمجھنے لگو۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اور اگر اللہ نامنظور کرے تو نیکی کیا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ نصیب کو برا کہنے سے بہتر ہے دعائیں مانگ کر نصیب کو بدل لیا جائے۔ بے ادبی کرنے سے بد نصیبی آتی ہے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ دھوکے باز کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن خود بھی دھوکہ کھا ہی لیتا ہے۔ تمام داغ دکھتے نہیں، ہر زخم بھرتا نہیں۔ سب سے سخت اور مشکل جنگ وہ ہے جو اپنی بری عادتوں کے خلاف لڑی جائے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ایک سنگ بدنما ہے بظاہر میرا تعارف، کوئی نیت سے تراش لے تو بڑے کام کے ہیں ہم۔ اچھا راستہ مل جانا اللہ کا انعام ہے۔ شکوہ کم کرو اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ پاگل پن ہمیشہ ناآسودہ آرزو سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے۔ یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ گزرتے لمحوں کے ساتھ روح اپنی مالک حقیقی سے قریب تر ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر تجربہ اور ہر مشاہدہ اس کے وجود کا ایک حصہ ہے، اور زندگی کا ہر راز اس کا اپنا ایک راز ہے۔ اہل ہمت کے پاس مقصد ہوتا ہے اور عام آدمی کے پاس صرف خواہشات۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ علم وہی ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، باقی سب محض معلومات ہیں جو کسی کے بھی پاس ہو سکتی ہیں۔ اس پر ناز فضول ہے، بیکار ہے۔ ہم کتنے اچھے ہیں اور دوسرے کتنے برے، اس بات کا فیصلہ جب ہم ایمانداری سے کرتے ہیں تو اکثر شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ کل کی آرزوؤں کے غم کا بوجھ آج پر ہرگز نہ ڈالو۔ کسی کو دینے میں جو بات ہے وہ کسی سے کچھ لینے میں نہیں۔ وہ شخص بہت گناہ گار ہے جس کو کسی کی برائی کے لیے وقت ملے۔ علم کی مثال بہتے دریا کی سی ہے، اس کو جتنا بھی خرچ کرو یہ کم نہیں ہوتا۔
عاجزی کے تکبر سے بچو، کیونکہ نفس کا فریب ہے اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہے۔ تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے دوستوں کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر، نہ خدا نے مجھے ساحل پر ڈبونا چاہا۔